اور ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا مہینہ بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی اسی مہینے میں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مومنوں کے لیے، مومنوں کے اوپر اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان اور بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کا جو احسان ہے ہمارے اوپر، یہ ہر چیز سے زیادہ اس کو اپنانا ہمارے لیے ضروری ہے، وہ ہے دین اسلام۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو مبعوث فرما کر دین اسلام کی تکمیل فرمائی ہے، اس میں کوئی نقص، کوئی ادھورا پن، کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کتاب و سنت کی تعلیم اور اللہ کے بندوں کو ظلمات سے نکال کر روشنی دین اسلام کے اوپر لے آنا اور رب کا عبادت گزار بنانا، یہ مقصد تھا۔ اور جب تک یہ مقصد پورا نہیں ہوا تب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رہے، اور جب مقصد پورا ہوا، تکمیل دین ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اٹھا دنیا سے اپنے پاس بلا لیا۔ ہمارے ہاں بعض چیزیں ایسی بھی ہیں، خصوصاً ربیع الاول کے حوالے سے بھی اور عموماً ہر مہینے کے حوالے سے بھی، ہر مہینے میں ہمارے ہاں معاشرے کے اندر ایسے کام سر انجام دیے جاتے ہیں دین کے نام پر، دین بنا کر اور ان کے اوپر دین کا لبادہ اڑا کر، جو حقیقت میں کتاب و سنت میں نہیں ہوتے۔ ربیع الاول میں بھی ایسا ہی کچھ ہوتا ہے۔ تو آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے آپ کی اطاعت کرنا، آپ کی فرما برداری کرنا، آپ کے اسوہ حسنہ کو اپنانا زندگی کے ہر شعبے میں، ہر معاملے میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر عمل پیرا ہونا۔ اور ہم کن کاموں میں پڑ گئے ہیں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کرنے کی ہمیں اجازت دی ہے؟ آج اس چیز کو ہم ذرا کتاب و سنت کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ تو پہلا نقطہ یہ یاد رکھیے، دین اسلام مکمل ہے، اس پر کسی بھی مسلمان کو کوئی شک اور شبہ نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وحی آتی رہی، احکامات کے اندر تنسیخ بھی ہوئی، پہلے کے کچھ احکام تھے اللہ نے منسوخ کر کے نئے احکام دے دیے، وحی آتی رہی۔ اب انسانیت کے لیے جس چیز کی ضرورت تھی، جس چیز ہدایت کی، جس چیز رہنمائی کی، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو معلم قرآن ہیں، آپ کے عملی نمونے کے ذریعے وہ رہتی دنیا تک کے لیے ان کی حفاظت کا انتظام بھی کر دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے، آسمان سے کوئی نیا مسئلہ آیا، کوئی نئی بات، کوئی نیا حکم، کوئی نئی عبادت نہیں، کیونکہ دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل کیا، اللہ نے مکمل کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 3 میں فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے دین کو تمہارے اوپر مکمل کر دیا ہے، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت کو پورا کر دیا ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گیا۔ اب تمہارا دین جس پر میں راضی ہوں، جو میرے ہاں قابل قبول ہے، جو لے کے آئے گا وہی میرا بندہ ہے، وہ کون سا دین ہے؟ دین اسلام۔ دوسری جگہ پہ فرما دیا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو کوئی دین، جو کوئی عبادت، جو کوئی عقائد نظریات ایسے لے کے آیا جو اسلام کے علاوہ ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کے آیا،
فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ اس دین کو قبول، دین مکمل کر دیا ہے، نعمت کا اتمام ہو چکا ہے، اب نیا دین، نئی شریعت، نئی بات، نیا مسئلہ قابل قبول نہیں ہے۔ جو نیا مسئلہ لے کے آئے گا آخرت میں بڑا نقصان اٹھائے گا، آخرت میں بڑا گھاٹا اٹھائے گا۔ تو تکمیل دین کے بعد، تکمیل دین کے بعد کیا دین میں کسی بھی قسم کی کمی کرنا، نقص یا اضافہ کرنا کیا کسی صورت بھی جائز ہو سکتا ہے؟ کیونکہ دین اللہ نے مکمل دے دیا، اب اس میں اضافے اور کمی کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ یہی وجہ ہے امام مالک بن انس، امام دار الہجرہ، فرماتے امام شاطبی کی الاعتصام میں ہے اور امام نے حزم کی الاحکام میں صحیح سند کے ساتھ، امام مالک رضی اللہ رحمہ اللہ کا یہ قول ہے، فرماتے ہیں لوگوں، جس نے کوئی ایسا کام کیا جو نیا ہے، جو بات کی ایجاد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا، صحابہ کے دور کا نہیں ہے، فقد زعم ان محمدن، اور اس کام کو اگر کوئی جائز اور اچھا اور درست سمجھتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت میں خیانت کی، معاذ اللہ۔ کیوں؟ اللہ فرماتے الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج میں نے دین کو مکمل کر دیا۔ پھر نبی علیہ السلام کی جانے کے بعد کسی مسئلے کو دین سمجھنا یہ ایسے ہی ہے گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو ہم تک پہنچایا۔ دیکھیں کتنی خطرناک بات ہے، کتنی خطرناک بات۔ پھر فرماتے ہیں فما لم یکن یومئذ دینا لا یکون اليوم دینا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دور میں دین نہیں تھا وہ اب دین ہو سکتا؟ دین وہی ہے جسے اللہ نے مکمل کیا، رسول اللہ نے سکھلایا، صحابہ کرام نے سیکھا، اس کے علاوہ بعد کی کوئی بھی ایجاد ہو وہ دین نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص کی آیت نمبر 50 میں واضح اعلان فرما دیا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، اس سے بڑا گمراہ کون ہے جس نے خواہشات کی پیروی کی اللہ کی ہدایت کے بغیر۔ اللہ کی ہدایات کے علاوہ اگر کسی چیز کی پیروی کی جائے، وہ کسی کا قول، کسی کا فعل، ذاتی خواہش تو ہو سکتی ہے لیکن وہ دین بن سکتا؟ اس سے بڑا گمراہ کون ہے جسے اللہ کی ہدایت کے علاوہ، تو اللہ کی ہدایات کہاں ملیں گی؟ اللہ کی کتاب میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور مبارک طریقے۔ یہ ایسا مسئلہ، یہ ایسا پوائنٹ ہے کوئی بھی ادنا سا مسلمان، معمولی سمجھ بوجھ رکھنے والا اس سے اختلاف کر سکتا ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے نہیں جی دین نبی علیہ السلام نے نہیں پورا کیا، فلاں حضرت نے بھی دین پورا کیا، جناب فلاں شخصیت کے اوپر بھی اللہ کے پاس سے دین آیا۔ اگر آیا تو ختم نبوت ختم ہو جاتی، وحی کا سلسلہ منقطع، دروازے بند ہو چکے، نبوت ختم ہو چکی۔ اب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا، بتلایا، قرآن کی صورت میں آیا، سنت کی صورت میں آیا، وہی دین ہے رہتی دنیا تک۔ اس کے علاوہ کوئی چیز دین نہیں ہو سکتی، کار ثواب نہیں ہو سکتا، کار خیر نہیں ہو سکتا، محبت عقیدت نذرانہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا ہمارے یہاں کچھ لوگ یہ سمجھتے خیر ہے فلاں چیز ہے تو بعد کی لیکن ہے اچھی، فلاں چیز ہے تو نبی علیہ السلام نے نہیں کی، صحابہ نے نہیں کی، لیکن ہم کریں تو ہر چیز کیا ہے، اور اس طرح کے کئی بہانے شیطان ان کے ذہنوں کے اندر ڈال دیتا ہے۔ لیکن آئیے کتاب و سنت کو دیکھتے ہیں کہ اچھی چیز کو سمجھ کر، کسی اچھی بات کو سمجھ کر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے سے ہٹ کے اس میں معمولی رد و بدل، چینجنگ، اضافہ کیا جا سکتا ہے؟ کیا اس تکمیل دین کے بعد کوئی گنجائش باقی رہتی ہے کہ اس میں کوئی کمی پیشی کا کوئی معمولی سا بھی جواز رہتا ہے؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ جامع ترمذی کی ایک معروف روایت ہے، کئی بار آپ کے سامنے رکھی ہے، 2738، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے سامنے ایک بندہ ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اسے چھینک آ گئی۔ جب چھینک آئی تو اس نے کہا
الحمدللہ. کیا کہا اس نے؟ الحمدللہ. اگلا جملہ اس نے بولا والسلام علی رسول اللہ، والسلام علی رسول اللہ. اب آپ مجھے یہ بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھنا گناہ کا کام ہے جی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا، سلام پڑھو، سلام کہو، وسلموا تسلیما، سلام پڑھو. حکم دے دیا قرآن نے. اب یہ چھینک کے موقع پر کہہ رہا ہے والسلام علی رسول اللہ. اگر یہی ذہن لے کے بیٹھ جائے کیا اس نے کوئی ایسا کام کیا؟ کہتے ہیں منع دکھاؤ کہ جس میں یہ ہو کہ چھینک آئے تو سلام نہیں پڑھنا، کوئی منع کی بات ہو، یا کوئی ایسا جملہ بولا ہو جو خلاف شرع ہو، یا کوئی ایسی بات بولی ہو جو عقائد اسلام کے خلاف ہو. نہیں، بات جائز بولی والسلام علی رسول اللہ، اللہ کے رسول پہ سلامتی ہو. لیکن موقع محل ایسا تھا جہاں یہ اچھا جملہ بولنے کی رسول اللہ نے تعلیم ارشاد فرمائی. عبداللہ بن عمر متبع کتاب و سنت، عاشق رسول، تو ویسے لفظ عاشق ہم تو نہیں بولتے، محب رسول، پکے محب رسول تھے. کہنے لگے رک جا، صرف الحمدللہ علی کل حال کہہ. میں بھی کہتا ہوں انا اقول الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، یہ میں کہتا ہوں اللہ کی تعریفات ہے، یہ کہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلامتی ہو. لیکن لیس ہاکذا علمنا رسول اللہ، لیکن رسول اللہ نے ہمیں چھینک کے موقع پہ سلام پڑھنا سکھایا اور پیدائش کے موقع پہ سلام پڑھنا سکھایا. کہتے ہو نا سلام ہی تو پڑھتے ہیں، آپ کی پیدائش کا مہینہ ہے، سلام ہی پڑھتے ہیں، درود ہی پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے آپ سلام پڑھتے ہو، درود پڑھتے ہو، لیکن ہمیں یہ بات بتلاؤ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کے موقع پہ صلاۃ پڑھنا یا سلام پڑھنا امت کو، صحابہ کو سکھلایا؟ جب چھینک کے موقع پہ نہیں سکھلایا، صحابی نے روکا ٹوکا، پیدائش کے موقع پہ نہیں سکھلایا، آج ہم بھی روکیں گے کہ اللہ کے رسول کی یہ تعلیم نہیں ہے. اپنی طرف سے سلام کا اضافہ کسی خاص موقع پہ کرنا نبی علیہ السلام کی یہ تعلیم نہیں ہے. اب دوسری دلیل دیکھیے، اللہ اکبر. صحیح بخاری میں حدیث نمبر 247 ہے، معروف حدیث ہے. برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اس پہ توجہ فرمائیے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ جب بستر پہ جاؤ، سونے لگو تو وضو کرو جیسے نماز کی طرح وضو کرتے ہو، پھر دائیں کروٹ پہ سو جانا اور یہ کہنا اللہم اسلمت نفسی، اللہم اسلمت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رہبتا ورغبتا الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت. اور جب یہ دعا پڑھو تو یہ آخری کلمات تمہارے یہ ہونے چاہیے، یہ آخری دعا ہونی چاہیے، اس کے بعد سو جاؤ، باقی اذکار پہلے کر لینا، یہ آخری کلمات ہونے چاہیے. اگر تو اس رات فوت ہو گیا کہ سونے سے پہلے تو نے یہ دعا پڑھی ہوئی ہے، تو فطرت اسلام پہ فوت ہوگا، اسلام کی فطرت پہ تو نے فوت ہونا ہے اگر یہ دعا پڑھ کے فوت ہوا. کتنی عظیم دعا ہے، اپنے آپ کو، اپنے چہرے کو اللہ کے سپرد بھی کر رہے اور فرما بردار بھی کر رہے اور اللہ سے ہی پناہ مانگ رہا ہے. کہتا ہے کوئی اور پناہ کی جگہ ہی. کہتے ہیں برابر اعظم اب نے دعا سنی، اب دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا دوبارہ سے پڑھ کے سناؤں. میں نے دوبارہ یہ دعا پڑھی، اللہم اسلمت وجہی الیک وفوضت امری الیک، پڑھتا گیا. آگے جا کے جہاں نبی علیہ السلام نے پڑھا تھا اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت، اے اللہ میں تیری جس کتاب کو تو نے نازل کیا اس پر ایمان لاتا ہوں، ونبیک الذی ارسلت، اور جس نبی کو تو نے بھیجا میں اس نبی پر ایمان لاتا ہوں. کہتے ہیں میں نے یہاں پر پڑھا وبرسولک الذی ارسلت، اللہ تیرے رسول پر ایمان لاتا ہوں جس کو تو نے مبعوث فرمایا. اب آپ مجھے بتائیں نبی علیہ السلام نبی ہیں، رسول بھی ہیں کہ نہیں؟ کیا بات غلط تھی؟ جملہ غلط تھا؟ حقائق کے خلاف تھا؟ محمد
رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. آپ نے دعا میں نبی کا سکھایا، بات وہی، معنی وہی، مفہوم وہی، صرف لفظ چینج ہوا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رک جا، وَنَبِيَّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، جو پڑھایا ہے جتنا پڑھایا ہے اتنا پڑھنا ہے، اضافی اور چینجنگ کی اجازت نہیں ہے. پھر پڑھایا کہا نَبِيَّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، حالانکہ اللہ کے رسول رسول بھی ہے، نبی بھی ہے. لفظ رسول کے ساتھ نہ مفہوم بدلا، نہ عقیدہ بدلا، نہ عمل بدلا، نہ حقائق کے خلاف بات ہوئی، بات وہی تھی. لیکن آپ نے امت کو تعلیم دی کہ جتنا سکھایا جائے، جتنا پڑھایا جائے، جتنا بتلایا جائے، اس سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے. یہ نہیں کہ ہر بندہ اپنے ذہن سے ہی کسی کو اچھا کر لے، اپنے ذہن سے رد و بدل کر لے، اس کی سختی سے ممانع ہے. صحیح بخاری میں حدیث نمبر 5063 ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 آدمی آئے، نبی علیہ السلام کی ازواج میں سے کسی زوجہ کے پاس، یہ معروف حدیث ہے. انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے متعلق ہمیں بتلائیے. ان کو بتلایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی عبادت تھی. ان میں سے ایک نے کہا آج کے بعد میں نے سونا نہیں، ساری رات عبادت کیا کروں. اب رات کو جاگ کے عبادت کرنا اچھی بات ہے کہ بری؟ اچھی بات ہے نا بظاہر. انہوں نے کہا سونا نہیں، میں نے ساری رات عبادت کروں. دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا. اللہ کے رسول اتنی عبادت کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول کا کوئی گناہ بھی نہیں، سب سے اعلیٰ مقام ہے، پھر بھی اتنی عبادت، لہذا میں ایسے کروں گا آج کے بعد نفلی روزے روزانہ، ہر روز ہی میرا روزہ ہوگا، میں نے کبھی افطار نہیں کرنا. تیسرے نے کہا میں شادی ہی نہیں کروں گا، میں شادی نہیں کرتا تاکہ کسی مصروفیت کے اندر نہ، اپنے آپ کو فارغ کر دوں گا، عبادت میں ہی لگا رہوں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا، آپ تشریف لائے، آپ کو پتہ چلا، آپ نے منبر لگوایا، آپ نے فرمایا لوگوں کیا ہو گیا ہے؟ میں نے سنا ہے کہ ایسے ایسے کہتے ہو. واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، اللہ کی قسم ہے سب سے زیادہ اس روئے زمین پر اگر کوئی اللہ سے ڈرنے والا ہے یا کوئی متقی و پرہیزگار ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. لیکن میں رات کو سوتا بھی ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، میں رات کو سوتا بھی ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، میں نفلی روزے رکھتا ہوں لیکن میں چھوڑتا بھی، یعنی یہ نہیں ہمیشہ نفلی روزہ، اور میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں لیکن میں نے نکاح بھی کیے ہوئے ہیں، شادی بھی کی ہوئی ہے. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میرے طریقے سے بے رغبتی کی وہ ہم میں سے نہیں. اب ان کا مقصد نے اخلاص میں کوئی شک نہیں، تقوی اور پرہیزگاری، نیت بھی صاف ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا کہ ایسا کام کرنے کی اجازت نہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ان سے آگے بڑھیں گے، آپ ان سے آگے بڑھیں گے. رد و بدل کی، چینجز کی تکمیل کے بعد کسی بھی قسم کی اجازت نہیں. ایک اور دلیل دے کے پھر بات، ایسی دلائل بہت زیادہ ہے، واقعات بہت زیادہ ہے، عام فام اور معروف چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. سنن دارمی میں حدیث نمبر 60 ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں تشریف فرما ہے اور ایک تابعی ہے وہ ان کا انتظار کرے، عمر بن سلمہ. اتنے میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بھی آگے آپ کے دروازے پر انتظار کر رہے کہ آپ نکلیں، آپ کے ساتھ چل میں مسجد میں نماز ادا کریں گے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہوئے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ عبداللہ آج مسجد میں ایک چیز دیکھ کے آیا ہوں، نئی چیز نظر آئی نا ان کو، ایک چیز دیکھ کے آیا ہوں اور مجھے تو وہ اچھی لگتی ہے، خیر ہی ہوگی اس میں. کہا کیا دیکھا ہے؟ کہا آپ جائیں آپ بھی دیکھ لیں گے. کچھ لوگوں نے حلقے بنائے ہوئے ہیں، لوگوں نے کیا کیا ہوا ہے؟ حلقے بنائے ہوئے ہیں، حلقات، گروہ، اور ان میں ایک شخص کہتا ہے 100 مرتبہ اللہ اکبر کہو. اب اس کے کہنے پر اجتماعی طور پر وہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 100 مرتبہ کہتا ہے. پھر دوسرا
کہتا ہے پھر جب وہ ہو جاتا ہے پھر کہتا ہے سبحان اللہ کہو، پھر لا الہ الا اللہ کہو۔ اب یہ جو الفاظ پڑھ رہے ہیں اللہ اکبر، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ الفاظ غلط ہے، جملے غلط ہے، حقائق کے منافی ہیں کیا؟ نہیں، لیکن طریقہ کار کیا تھا؟ حلقوں میں بیٹھ کے اجتماعی صورت میں اس کو پڑھ رہے ہیں۔ اگر ہمارے جیسے ذہن والے لوگوں تو کہتے ہیں تو بڑا اچھا کام ہے، بڑے ذاکر لوگ ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ کہا اگر تم اس کے بدلے اپنے گناہوں کو شمار کرو نا، اللہ فلاں فلاں گناہ ہو گئے معافی دے دے، مطلب یہ تھا، تو تمہاری نیکیاں ضائع نہیں جائے گی۔ افسوس ویحکم یا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، افسوس تمہارے پر، کتنی جلتی ہلاکت میں پڑ گئے ہو۔ ہؤلاء صحابۃ نبیکم متوافرون، اور صحابہ کی کثیر تعداد ابھی موجود ہے، ابھی میرے پیغمبر کے کپڑے بوسیدہ نہیں ہوئے، ابھی آپ علیہ السلام کے استعمال شدہ برتن ٹوٹے نہیں، یعنی ابھی زمانہ اتنا گزرا نہیں، کتنی جلدی ہلاکت میں پڑ چکے ہو۔ کہا عبداللہ ما اردنا الا الخیر، وہ ہمارا کوئی اور ارادہ نہیں تھا، ہم خیر چاہتے ہیں، ہم نیکی چاہتے ہیں، یہ خیر کی بنیاد پر کیا گیا، اللہ کا ذکر ہی تو کر رہے ہیں۔ کہا وَكَمْ مِن مُرِيدٍ لِلْخَيْرِ لَن يُصِيبَهُ، کتنے ہی خیر کے متلاشی، کتنے ہی خیر کا ارادہ کرنے والے، کتنے ہی خیر چاہنے والے، لیکن خیر پا سکتے نہیں پا سکتے۔ وَإِنَّكُمْ لَعَلَىٰ مِلَّةٍ هِيَ أَهْدَىٰ مِن مِلَّةِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کیا تم ایسی ملت پر ہو، ایسے طریقے پر ہو جو طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر ہے، یا گمراہی کا دروازہ کھول رہے ہو؟ یعنی یہ جو تم کام کر رہے ہو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا؟ اگر نہیں کیا، کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہدایت یافتہ زیادہ ہو گیا؟ کیا تمہیں زیادہ پتہ ہے کہ اس میں خیر ہے؟ کیا تم زیادہ جانتے ہو کہ اس سے زیادہ ثواب ہوگا؟ ثواب وہی ہے جو رسول اللہ نے سکھلایا، جو رسول اللہ کی تعلیم میں نہیں وہ کار خیر ہو سکتا۔ کہا میں نے تو نبی علیہ السلام سے سنا تھا کہ لوگ آئیں گے اور قرآن پڑھیں گے، حلق سے نیچے نہیں جائے گا۔ مطلب کیا ہے؟ قرآن میں اللہ نے کیا بیان کیا، عقائد کیا دیے، نظریات کیا دیے، اعمال کیا دیے، زبان سے تو فر پڑھ رہا ہے لیکن اس کو اپنا نہیں رہا، اس کے مطابق اس کا عمل اور عقیدہ نہیں ہے۔ کہا ایسے لوگ بھی آئیں گے۔ پھر وہ عمر بن سلمہ تابعی بیان کرتے ہیں بعد میں ہم نے دیکھا ان حلقوں میں جن لوگوں نے یہ کام کیا تھا نا، عبداللہ بن مسعود نے پیشن گوئی دے دی تھی، وہ گمراہی کے دروازے کھول رہے ہو۔ کہتے ہیں جب نہروان کی جنگ ہوئی، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے خوارج کے خلاف جنگ کی، خارجی جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کافر کہتے تھے، یہ لوگ ان خارجیوں میں شامل تھے۔ جب بدعت کا ارتکاب ہوتا ہے سنتیں اٹھ جایا کرتی ہیں، ہدایت سے آہستہ آہستہ پھسلنا بندہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہی لوگ ابتدا میں خیر ان چیزوں کو سمجھتے تھے، صحابہ نے بری طرح ان کو منع کیا، بڑی سختی کے ساتھ، رک جاؤ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ اپنی مرضی سے اپنے مطابق دین کو ڈالنے کی اور اس میں کمی اور پیشی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ پھر ان سے ہدایت کو پھیر لیتا ہے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا ہے، امام طبرانی المعجم الاوسط میں روایت لائی، حدیث نمبر 4202، ان اللہ حجب التوبۃ عن صاحب بدعہ، اللہ بدعتی سے توبہ کو ہی ختم کر دیتا ہے۔ اس کے توبہ جو شخص نئے کام کا ارتکاب کرتا ہے، اللہ توبہ کے درمیان اور اس کے درمیان رکاوٹ ڈال دیتا ہے، یعنی پھر وہ توبہ کے لائق رہتا، وہ توبہ کی توفیق ہی اللہ نہیں دیتا اس کو، وہ توبہ کرتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے امام سفیان ثوری رحمہ اللہ نے فرمایا مسند علی بن الجعد میں حدیث نمبر 1809 ہے، المعصیۃ البدعۃ احب الی ابلیس من المعصیہ، کہ بدعت شیطان کو عام گناہ سے زیادہ پسند ہے۔ اگر ایک بندہ عام گناہ کرتا ہے، چوری کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، عام گناہ کرتا ہے، ایک بندہ بدعت کرتا ہے، شیطان زیادہ اس پہ خوش ہوتا ہے جو دین میں اضافہ کرے۔ وجہ، جب انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ سمجھ کے کرتا ہے، نادم بھی ہوتا ہے، ضمیر جھنجھوڑتا ہے، کبھی نہ کبھی کہتے ہیں اللہ غلطی ہو گئی معاف کر۔ لیکن جس گناہ کو آپ سمجھ کر ہی ثواب کر رہے ہو، یہ سمجھ کے کر رہے ہو اس سے نیکی ملے گی، ثواب ملے گا،
عقیدت ہے، احترام ہے، محبت ہے یہ، اب اسے توبہ کریں گے، اب اس سے معافی مانگیں گے؟ تو کہا شیطان کو تو یہ زیادہ پسندیدہ ہے کوئی شخص بدعت کا ارتکاب کرے۔ جب بدعت کا ارتکاب کرے گا تو پھر وہ توبہ ہی نہیں کرے گا، اللہ اس کو توبہ کی توفیق ہی نہیں عطا فرمائے۔ تو یہ چند دلائل آپ کے سامنے رکھے تھے جن سے یہ بات کھل کر ہمارے سامنے صحابہ کرام کے عمل سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے یہ کھل کر ہمارے سامنے آتی ہے۔ جب اللہ نے دین کو مکمل کیا تو دین میں کسی بھی قسم کے اضافے اور کمی کی کوئی گنجائش باقی رہتی، اپنی طرف سے کسی قسم کی کوئی رد و بدل یا ایک کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ کرنے کی کوئی گنجائش باقی رہتی نہیں باقی رہتی۔ آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نعمت عظمی اللہ نے ہم کو عطا فرمائی، اسلام جیسی نعمت کی تکمیل اللہ نے فرمائی، اتمام نعمت فرمایا، اب ہمارا کیا کام کرتا ہے کہ ہم کیا کریں؟ وہی کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، اس پر عمل کریں، اس کو اپنائیں، زندگی کے ہر شعبے میں اس کو لے کر آئیں۔ اب اس کے برعکس کیا ہم جشن بنائیں، جلوس نکالیں، اس دن کو بطور خوشی کے منائیں؟ کیا یہ کتاب و سنت کی تعلیم ہمارے پاس موجود ہے؟ کوئی ایک دلیل نہیں، کوئی ایک روایت نہیں، اور تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ فاطمی روافض نے 4 صدی ہجری میں اس کی ابتدا کی تھی، اور آپ کے بر صغیر میں اس کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہ جو نسیم حجازی ناول لکھنے والا کوہستان، اس کے بقول 1933 میں بر صغیر کی اس کی ابتدا ہوتی ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کو دیکھا جائے، کوئی ایک جلسہ، کوئی ایک جلوس، کوئی ایک جشن خوشی کے لیے، کوئی بیٹھک، کوئی میٹنگ، کوئی اجتماع، اس وجہ سے کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش ہے، ملتا نہیں ملتا۔ لائیے کتب سیر کی کوئی ایک روایت، کتب احادیث کی کوئی ایک روایت، کتب تاریخ کا کوئی ایک واقعہ، اور کتب فقہ میں کوئی ایک مسئلہ کہ اس دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں، اس دن فلاں 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 احکامات ہیں، یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے، اسے عید۔ اب دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں سوموار کا روزہ رکھتے تھے، لیکن یہ نہیں کہ سال بعد نہیں، ہر سوموار کا شکرانہ نعمت، ایک تو اس میں اعمال اٹھائے جاتے، دوسرے اللہ نے مجھے اس دن پیدا کیا۔ اب وہ یہ نہیں کہ ربیع الاول کا سوموار، یہ نہیں 12 ربیع الاول کا یا 9 ربیع الاول کا، نہیں، ہر سوموار کا روزہ، نفلی روزہ رکھتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنے مکی دور میں یا مدری دور میں کوئی ایک بات بھی ایسی ثابت نہیں کہ آپ نے کہا ہو آج ربیع الاول کی فلاں تاریخ کو میں پیدا ہوا ہوں لہذا آج جشن منایا جائے، آج خوشی کا دن قرار دیا جائے، آج اس کو یوم عید قرار دیا جائے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کتنے انبیاء آئے، کئی انبیاء آئے، وَمِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، کئی انبیاء کا ذکر ہم نے کیا، کئی انبیاء کا ذکر ہم نے کیا نہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا یوم وفات منایا ہو رسول اللہ نے، ہے کوئی حوالہ؟ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا یوم پیدائش بنایا ہو، سیدنا موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کا بنایا ہو، سیدنا آدم علیہ السلام کا بنایا ہو، سیدنا نوح علیہ السلام کا بنایا ہو، دیگر جتنے انبیاء ہیں، جتنے رسول ہیں، کسی ایک رسول کے بارے میں، کسی ایک نبی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جملہ بیان کیا ہو آج فلاں نبی کی پیدائش کا دن ہے لہذا فلاں کام کرنا چاہیے، کوئی ایک روایت ملتی؟ آپ علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، اور جنہوں نے خون کے نذرانے پیش کی ہے، جنہوں نے وطنوں سے ہجرتیں کی، مہاجر بنے، اور جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر کے انصار کہلائے، جن کے بچے بھی جامع شہادت نوش کر گئے، جنہوں نے خود بھی خون کے نذرانے پیش کیے، خون دینے والے محبان، انہوں نے کوئی ایک جلسہ نکالا؟ آج دودھ پینے والا تو نکال رہا ہے کہ میں محب ہوں، لیکن دودھ پینے والا، خون دینے والا مجنون نہیں، دودھ دینے والا مجنون، دودھ پینے والا مجنون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان، مال، وطن اور دنیا کا سارا متاع
خرچ کرنے والے، قربان کرنے والے، کوئی ایک روایت نہیں ملتی صدیق و فاروق نے، حیدر قرار نے، عثمان غنی نے، عشرہ مبشرہ نے، اہل حدیبیہ نے، یا کسی اور نے کوئی ایک جلسہ، کوئی ایک جلوس، کوئی ایک اجتماع کیا ہو کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے۔ صحابہ کے بعد تابعین کا دور ہے، کوئی ایک تابعی نہیں ملتا، تبع تابعین کا دور ہے جو خیر القرون کا زمانہ سارا بیت گیا، ایک جلسہ جلوس نہیں ملتا۔ لائیے ائمہ محدثین کو، ائمہ محدثین نے یوم پیدائش بنایا ہو، ملتا؟ ائمہ فقہا، ائمہ اربعہ کو لے آئیے، امام احمد بن حنبل ہو، امام شافعی ہو، امام مالک بن انس ہو، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہو، ان کے شاگرد ہوں، فقہائے احناف میں سے یا دیگر فقہائے حنابلہ میں سے، شفافہ میں سے کوئی ایک فقیہ اپنی فقہ کی کسی کتاب میں اس کا تذکرہ کرتا ہو کہ یوم عید ہے، یوم میلاد ہے، کوئی ایک منانے والا ملتا؟ لا، یہ پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی غنیت الطالبین بھی موجود ہے، دیگر کچھ کتب بھی لکھی ہوئی ہے، لیکن کوئی ایک حوالہ لے کے آئے پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم وفات کو مناتے۔ میں تو کہتا ہوں یہ جو آپ کر رہے ہیں، لائیے علی اجویری سے، پیر فرید سے، یا ان میں سے کسی سے لے کر آئیے، انہوں نے یہ کام کیا ہو جو آج گلیوں میں، محلے میں، چوراہوں میں، چورستوں میں، مسجدوں کے اندر ہوتا ہے، کوئی ایک حوالہ۔ یہ ذہنی اختراعات ہیں، یہ بات کی ایجادات ہیں، اور جو 1933 میں شروع ہوا اس لیے نہیں رسول اللہ نے بنایا، اس لیے نہیں صحابہ بناتے تھے، اس لیے نہیں یہ قرآن و سنت میں موجود ہے، اس لیے ہندو اپنے بڑوں کا ایک دن منایا کرتے اور بڑے جوش و خروش سے منایا کرتے ہیں، ہم اپنے پیغمبر کا کیوں نہ منائیں؟ اس جذبے سے، اس نیت سے، اس وجہ سے کہ ہندو یہ کرتے ہیں، ہم نے کیوں نہیں کیا، ہم بھی یہ کریں۔ اور لیکن جو کچھ آج ہوتا ہے اس وقت بھی یہ ہوتا نہیں تھا۔ حضرات آگے چل کر ایک تو کتاب و سنت میں ثبوت میں کچھ لوگ یہاں یہ بات بھی کر دو، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی ثبوت ہے۔ کیا ثبوت ہے؟ ابو لہب نے لونڈی کو آزاد کیا تھا، یہ ثبوت۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیے، صحیح بخاری میں جو ابو لہب کے بارے میں یہ آتا ہے وہ کیا ہے؟ عروہ کی مرسل، صحیح بخاری کی وہ موصول روایت نہیں ہے، وہ عروہ کی مرسل ہے۔ مرسل قابل حجت ہوتی ہے۔ نمبر ایک، اگر یہ موصول بھی ہو، اسے کوئی کہے نہیں صحیح ہے سند، ٹھیک ہے، یہ کیا تھا؟ یہ کیا رسول اللہ کا فرمان تھا؟ صحابہ کا عمل تھا؟ اللہ کی وحی تھی؟ عباس کی آل میں سے کسی کو خواب آیا، کس کو خواب آیا پتہ؟ اور کسی مجہول شخص کا خواب دین بن سکتا ہے؟ دین بن سکتا ہے خواب؟ اگر خواب دین بنتے، خواب ہمارے پاس بھی بڑے کتابوں میں درج ہے، اور جن لوگوں کو خواب آئے مجہول بھی نہیں ہے، نامی گرامی کے فقہا ہے، آپ ان خوابوں کو حجت مانے، پھر دیکھیے کیا بنتا ہے، وہ میں پیش نہیں کروں گا۔ بہرحال خواب کسی مجہول شخص کا جس نے خواب میں دیکھا کہ جس انگلی سے شعیبہ لونڈی کو آزاد کیا ہے اس انگلی سے شہد پی رہا ہے۔ اچھا مجھے بتائیے جی شہد کہاں پی رہا ہے؟ جہنم میں شہد کی نہریں جاری کر دی، ماشاءاللہ۔ جنت میں پی رہا ہے کہ جہنم میں؟ جہنم میں شہد کی نہریں جاری کر دی، انگلیوں سے شہد۔ اور رب کا قرآن کیا کہتا ہے؟ تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ، اور شکر استثنیہ کا صیغہ ہے، لوگ کہتے ورنہ ایک ہاتھ ہلاک ہے، ایک میں سے شہد نکل رہا ہے۔ اللہ فرماتا تبت یدا، ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ و برباد ہو جائے۔ قرآن کی نص موجود ہے، ابو لہب برباد ہے، تباہ ہے، ہلاک ہے، اس کے ہاتھ بھی ہلاک ہیں، آپ اس کو جہنم میں شہد پلوا رہے، وہ بھی کسی مجہول آدمی کے خواب پر۔ خواب دین بن سکتا؟ ورنہ آج کل چھوٹے چھوٹے کتابیں ملتے ہیں، ان میں بڑے خواب آتے ہیں، وہ ہر بندہ پھر اپنے خواب پہ ہی جو کوئی نبی بن رہا ہے، کوئی پتہ نہیں کیا بن رہا ہے، کوئی پتہ نہیں کیا بن رہا ہے۔ دیکھیں نا آپ نے آپ کے پنجاب میں کیا کچھ ہو رہا ہے، آپ کے ملک میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ اگر سچ بھی ہو
ہم اس لیے نہیں بناتے، صدیق و فاروق نے نہیں بنایا، عثمان و علی نے نہیں بنایا، عشرہ مبشرہ نے نہیں بنایا، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بنایا۔ اگر آپ اس لیے بناتے ابو لہب نے بنایا، ابو لہب آپ کو مبارک ہو، صحابہ ہمیں مبارک۔ دوسری دلیل قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ساتھ چاہیے کہ وہ خوش ہوں۔ پیچھے پورا سیاق پڑھیں، وہاں پر قرآن مجید کے نزول کی بات ہو رہی ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ یہ اللہ کا فضل ہے، رحمت ہے، تمہیں خوش ہونا چاہیے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ مان لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی خوش ہونا چاہیے، اور ہم خوش ہیں۔ اس سے یہ کیسے ثابت ہوتا ہے کہ آپ خوشی میں اپنی مرضی سے جو چاہے کرتے پھریں اور کریں بھی ربیع الاول کے مہینے کے کسی ایک دن میں؟ یہ کہاں سے ثابت ہوتا ہے؟ خوش ہونا اور چیز ہے، خوشی منانا اور چیز ہے۔ خوش ہوں، ہم خوش ہیں، اللہ نے ہمیں اسلام کی نعمت سے نوازا، ہم خوش ہیں، اللہ نے ہمیں صحیح عقائد اور صحیح نظریات کے اوپر رکھا، کتاب و سنت کی تعلیم سے وابستہ کیا، یہ خوشی ہے۔ اس کے لیے طاعت کرنی ہے، شکر گزاری کرنی ہے، تو سجدہ کرنا ہے، رب کے سامنے جھکنا ہے، عملی زندگی میں لانا ہے۔ اس کے لیے یہ کہاں سے آ گیا؟ خوش ہو۔ فرح المحلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ، منافق نبی علیہ السلام کے پیچھے جو رہے تھے، فرحا خوش ہوئے۔ کیا انہوں نے پیچھے جلوس نکالا تھا؟ جلسہ تھا؟ فرح کا معنی خوش ہو، فلیفرح، وہ خوش ہو، ہم خوش ہیں الحمدللہ۔ ہمیں دل میں یہ تنگی نہیں ہے، ناراضگی نہیں کہ ہم مسلمان کیوں پیدا ہوئے، ہمارے پاس قرآن کیوں ہے، کسی کو کوئی ناراضگی، کوئی غصہ، کوئی تکلیف، یہ خوش ہونا۔ اور بعض لوگ اپنی طرف سے بھی دلیلیں دیتے ہیں، جب نبی علیہ السلام پیدا ہوئے جبریل ایک جھنڈا لے کے آئے، کعبے پہ لگا دیا، ایک جھنڈا مسجد نبوی کے اوپر لگا دیا۔ اچھا مجھے بتائیں مسجد نبوی کب تعمیر ہوئی تھی؟ ہجرت کے بعد کے پہلے؟ پیدائش پہ تیار تھی مسجد نبوی، تو مسجد نبوی کے اوپر جھنڈے بھی لگوا دیے پیدائش پر۔ اور یہ صحابہ لونڈی کی جہاں تک بات ہے، امام نے جوزی کی اور دیگر سیرت کی کتابوں کو پڑھ کے دیکھ لیجئے، الاصابہ کے اندر بھی، فتح الباری کے اندر بھی، صحابہ لونڈی کو ابو لہب نے اس وقت آزاد کیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے شادی ہو چکی تھی، اس کے بعد بھی وہ آتی تھی، وہی امۃ یومئذ، اس وقت وہ لونڈی تھی، اس کے بعد ابو لہب نے اس کو آزاد کیا، اس وقت وہ کیا تھی؟ لونڈی تھی۔ اچھا 2 منٹ کے لیے ابو لہب نے جشن منایا، مشن مانا، صدیق نے جشن نہیں منایا لیکن مشن کو، آج وہی سرخرو ہے جو جشن نہیں مناتا مشن مانتا ہے، اور جو مشن نہ مانے ہزاروں جشن مبارک ہوں، اس کا کوئی فائدہ اس کو ہونے والا۔ حضرات آپ کے علاقے کی سیاسی شخصیات ہوں، آپ ان کے جوتے کا نقش لیں، ان کا سائز لیں، اس کی تصویر لیں اور اس کے سٹیج کے اوپر اسی کے جوتوں کا استقبال کریں، کیا یہ بات ماننے کے لیے وہ اور آپ تیار ہیں؟ یہ نعلین کا نقش سب سے پہلی بات صحیح سند ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں کہ یہ آپ کے نعلین ہو، نہیں، آپ کے نعلین ہو، ان کے تلوے کے نیچے لگی ہوئی خاک ہماری آنکھوں کا سرما، لیکن یہ نقش نعلین مبارک کا، ہمارے تو سروں کا تاج ہے رسول اللہ کے نعلین، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین چل سکتے؟ اور کہتے کیا ہے ہم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، تشریف لا رہے ہیں، آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، سنائے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ مجھے بتلاؤ آپ کی پاکستان کی گلیوں میں روزے کا ماڈل بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ کی علامت وفات، پہلے تھا بھی یہ 12 وفات، پہلے یہ جشن کس نام پہ تھا؟ 12 وفات کے نام پہ۔ آج جو علامت لگائی جاتی ہے وہ پیدائش کی لگائی جاتی ہے کہ وفات کی؟ روزہ کیا ہے؟ روزہ کیا ہے؟ وفات کی علامت ہے، آپ فوت ہو گئے، اب اپنی قبر میں مدفون ہیں، یہ روزہ وفات کی علامت لگا کے اور پھر رسول اللہ کو بلایا جاتا ہے۔ مجھے بتلائیے مکہ اور مدینہ کی جو فضیلت ہے، جو مقام اور جو مرتبہ ہے، کیا وہ آپ کے پاکستان کو حاصل ہے؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے کھلا بٹ میں تشریف لائے ہیں اور محفل کے اندر آتے ہیں، تشریف فرما ہوتے ہیں، تو آپ مدینے میں جا کے یوں کہتے ہیں مدینہ الرسول، یہ تو آپ کا پاکستان بھی مدینہ الرسول ہے نا، آتے جو ہر عاشق کے گھر جب جاتے ہیں تو ہر عاشق کا گھر کیا ہے؟ روزہ رسول ہے، وہاں رسول اللہ جو جاتے ہیں وہ مدینہ ہے۔ اور یہاں ہم بیٹھ کے یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں
ہم یہاں سے پڑھے وہ مدینے سنیں، ان کی اعلیٰ سماعت پہ سنتے کہ نہیں سنتے؟ ہر جمعے کو ہم یہاں سے پڑھے وہ تو ہر جگہ ہے، وہ تو آپ کے گھر میں بھی آئے ہوئے ہیں، آج وہ تو آپ کی محفل میں بھی آتے ہیں، پھر یہ کیوں ہم یہاں سے پڑھے وہ مدینے؟ اس لیے جھوٹ کے پاؤں ہوتے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2613 نمبر روایت ہے صحیح بخاری کی، آپ تشریف لے جاتے ہیں سیدہ فاطمہ کے گھر میں، سامنے ایک پردہ ہے، نقش و نگار ہیں، بیل بوٹیاں، ریشمی کپڑا، آپ واپس تشریف لے آئے، گھر میں داخل نہیں ہوئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ دیکھا کہ آئے ہیں تشریف نہیں لائے، اپنی بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار پریشان ہو گئی کہ اللہ کے حبیب تشریف لائے لیکن گھر میں داخل نہیں ہوئے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو بھیجا، علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، آقا آپ تشریف لائے لیکن گھر میں داخل نہیں ہوئے، وجہ کیا ہے؟ فاطمہ پریشان ہے۔ کہا میرا اس دنیا کے ساتھ کیا تعلق، جہاں نقش و نگار والا پردہ ہو وہاں محمد کریم داخل ہوتے، گھر بیٹی کا ہے، گھر لخت جگر کا ہے، گھر جنتی خواتین کی سردار کا ہے، نقش و نگار میں پیغمبر کائنات تشریف زندگی میں نہیں لائے۔ آج وفات کے بعد اگر 2 منٹ کے لیے مان جاؤں تشریف لاتے بھی ہیں، تیرے ان روزے کے ماڈلوں سے، تیری ان لائٹوں سے، تیری ان گلیوں کی بناوٹ سے، ان سجاوٹ سے امام کائنات تشریف لاتے کبھی بھی نہ۔ کیسے ممکن ہے؟ جہاں خواتین بچیاں رقص کرتی ہوں، جہاں طبلے کی تھاپ پہ اور ڈھولک کی اس دمک پہ ناچتی ہوں، جہاں مجرے چلتے ہوں، جہاں کیک کاٹے جا رہے ہوں، جہاں گلیاں سجائی جا رہی ہو، رب کبریا کی قسم ہے ان فضولیات کو دیکھ کر پیغمبر زندہ بھی ہوتے تو تشریف لاتے نہیں لاتے۔ آج پیغمبر موجود بھی ہوتے تو تشریف نہ لاتے۔ جو کچھ ہم نے کیا، اور یہ جو توہین رسالت ہوتی ہے، توہین کتاب و سنت ہوتی ہے، نعلین کی تصویر ہے، اگرچہ آپ سمجھتے ہیں وہ رسول اللہ کے نعلین ہیں، درمیان میں آیتیں لکھی یا اللہ یا محمد، درمیان میں کاف ہا یا عین صاد لکھا ہوا، کسی نے پوری قرآن کی آیت لکھ دی وما ارسلنا کا، کہاں پہ؟ نعلین پہ۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں قرآن کو اپنے پاؤں میں اپنے جوتے میں لکھوایا؟ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی توہین کر رہا۔ کیک بڑا بنا کے اوپر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھ کر اس کو چھریوں سے کاٹ کے اپنے پیٹوں میں ڈال رہے ہو۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح حدیبیہ کے موقع پر جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیا تھا، کفار نے کہا رسول تو مانتے ہی نہیں، محمد رسول اللہ کو لکھا، محمد بن عبداللہ لکھو۔ کہا علی مٹا دو، کہا اللہ کے رسول نام محمد علی سے مٹایا نہیں جائے گا، یہ چھریوں سے کاٹ رہا ہے، چھریوں سے کاٹ رہا ہے۔ یہ توہین رسالت نہیں، یہ توہین رسالت ہے کہ آپ نعلین پہ قرآن لکھے، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو لکھ کے کاٹے، اور پھر یہ انڈیا کے گانے چلا کے یہ ڈسکو ڈانس اور یہ سب کچھ مجرے، اور پیچھے نام کس کا استعمال ہو رہا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ خدا را یہ دین نہیں ہے، یہ مذہب نہیں ہے۔ اپنے علماء سے پوچھ لیجئے کون سی کتاب میں ہے، کون سی فقہ کی کتاب میں ہے، سیرت کی کتاب میں ہے، حدیث کی کتاب میں ہے، تاریخ کی کتاب میں ہے؟ آپ یہ ساری عیاشیاں، یہ ساری فضول خرچیاں اور یہ ساری لغویات کرتے رہیں اور اس کو محبت رسول کے ساتھ جوڑے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں کتاب و سنت کے اوپر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہر وہ عمل اپنانے کی توفیق عطا فرمائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ہر عمل سے بچائے جو کتاب و سنت کے منافی ہے، جو دین میں اضافہ ہے، جو دین میں بدعات ہیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔